السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وافعل بنا ما انت اہلہ فانک انت اہل التقوی واہل المغفرہ۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی بجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آج ذی الحجہ کی 5ویں رات، مبارک رات، روشن رات ہے۔ 4 راتوں میں بہت کمائی کی، بہت پایا، اس کے غیب کے خزانوں سے بہت حاصل کیا، عزت بھی، دولت بھی، صحت بھی، رزق بھی، قبولیت۔ دراصل انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو روتا ہے، اور جب روتا ہے تو اللہ اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرماتا ہے۔ کیا؟ ماں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، شفقت ڈال دیتا ہے، اور ماں تڑپ جاتی ہے۔ آج ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ ہم نے رونا چھوڑ دیا، اس کے سامنے گڑ گڑانا چھوڑ دیا۔ یہ آنسو وہ آنسو ہیں جو ہماری زندگی کے فیوچر، مستقبل اور قسمت کی کھیتی کو زرخیز کرتے ہیں۔ بارش ہمیشہ زمین کو زرخیز کرتی ہے، یہ آنسو زرخیز کرتے ہیں۔ جتنا گڑ گڑا کے آج کی رات میں یہ عمل کریں گے، وعدہ ہے اس کا، میرے رب کی قسمیں ہیں، سچا رب، سچی قسمیں اور سچا کریم اور سچی رات ہے۔ جتنا گڑ گڑا کے آج کی رات میں محتاج بن کے، بھکاری بن کے، سائل بن کے، منگتا بن کے آج کی رات میں ہم عمل کریں گے، یقین جانیے جھولیاں بھر کے اٹھیں گے انشاءاللہ، اور پا کے اٹھیں گے، اتنا پا کے اٹھیں گے کہ ہماری نسلیں اور نسلیں اور نسلیں، نسل در نسل برکتوں کے دروازے کھل جائیں۔ بس سائل ہو، منگتا ہو، بھکاری ہو اور یقین ہو تو انشاءاللہ ہمیشہ ملتا ہے، اور ہمیشہ وہ شخص پاتا ہے۔ آج کی ہمارا جو 5ویں رات ہے، اس کا عمل ہے یا اللہ یا فتاح ہو، یا اللہ یا فتاح ہو۔ اے مولا، سب دروازے کھول دے، چابیاں ہم تیرے پاس ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، بندشیں ہیں ہر چیز پہ۔ اول آخر درود پاک پڑھیں گے اور بہت زیادہ گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے، پھر کچھ تھوڑے سے اعلانات ہوں گے انشاءاللہ۔ اول آخر درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ یا اللہ یا فتاح، 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 یا اللہ یا فتاح۔
یا اللہ یا فتاح، 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 یا اللہ یا فتاح،
یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح، یا اللہ یا فتاح۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له، یا اول الاولین و یا آخر الاخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے سخی آقا، محتاجیاں بڑھ گئیں، بیماریاں بڑھ گئیں، یقین کمزور ہو گئے، ہر طرف میرا مولا فتنے ہی فتنے ہیں، تیری رحمت کے بغیر تو گزارا نہیں، اور تیرے فیصلوں کے بغیر کیا ہو سکتا ہے۔ اے کریم آقا، سخی آقا، لجپال اللہ، اپنے نام کی برکتیں عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور معرفت کے لیے قبول فرما۔ جتنے دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی قبروں کو روشن کر دے، منور کر دے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پہ کر دے، علت، ذلت اور قلت سے بچا، دنیا آخرت کی خیریں، عافیتیں، راحتیں عطا فرما، اور دنیا آخرت کی برکتیں عطا فرما۔ ہمارے تن من کو پاک کر دے، ہماری جذبوں اور نظروں کو پاک کر دے۔ تو کریم ہے اللہ، بڑی مثالیں ہیں میرا مولا۔ کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے ظالم ہونے کے فیصلے کیے تھے، فاسق، فاجر، گناہ گار، پر تیری رحمت نے آ کے انہیں اپنی لپیٹ میں لیا اور انہیں ولی، کتب، ابدال، غوث، قلندر، نقیب، نجیب، ابرار بنا دیا۔ اللہ، ہم نے تو پتہ نہیں کیا فیصلے کیے ہیں، اپنی رحمت سے ہمارے فیصلوں کو بدل کے ان کو اس میں خیر شامل کر دے، راحت، رحمت، عافیت کو شامل کر دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری ناکامیوں پہ پردے ڈال کے کامیابیاں عطا فرما۔ تو بہت کریم ہے اللہ۔ کوئی منگتا سائل بھی تیرے پاس آئے تو رنگا جاتا ہے، ذکر کی محفل میں تیرے حبیب کا فرمان ہے۔ کوئی ایسے ہی آ جائے، اس کا کوئی فیصلہ نہیں تھا ذکر کرنے کا، تیری رحمت تو اس کو بھی رنگ دیتی ہے اور وہ بھی بخشا جاتا ہے۔ ایک کفن چور ایک جنازے میں شامل ہوا، اس کا مقصد جنازہ نہیں تھا، اور قبرستان میں گیا اور رات کو کفن چرانے لگا۔ قبر کو کھول کے تو وہ اللہ کی بندی اٹھ کے بیٹھ گئی اللہ کے امر سے، اور کہنے لگی، مجھے سارے قبرستان والوں کے سامنے ننگا کرتا ہے، جنتی ہوگا۔ وہ ڈر بھی گیا اور حیران بھی ہوا کہ میں کفن چور، اتنا بڑا مجرم، میں جنتی کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ مائی خود ہی کہنے لگی، وہ بی بی، وہ تیری نیک بندی، کہ میں اللہ کی ایسی ولی تھی، آج جنہوں نے جنازہ پڑھا اور شامل ہوئے، رب نے سب کو بخش دیا، تو بھی بخشا گیا ہے۔ سخی آقا، کوئی ایک موقع ہمیں بھی مل جائے ایسا،
کہ تیری رحمت کا ایک قطرہ گرے اور ہماری بخشش ہو جائے اور ہمارے کام بن جائیں اور ہمارے مسئلے حل ہو جائیں، قرضے دور ہو جائیں، بیماریاں دور ہو جائیں، مشکلات حل ہو جائیں، ناکامیاں ختم ہو جائیں، بیٹے ملیں بے اولادوں کو، نعمتیں ملیں، خیریں ملیں، راحتیں ملیں، رحمتیں ملیں، عفو اور عافیت کے دروازے کھل جائیں۔ تو کر دے میرا مولا، تیرے لیے کون سی دیر ہے؟ تیرا تو ایک فیصلہ ہوگا، اور فیصلہ ہی تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے ہے۔ مولا تجھے فیصلے کی ضرورت نہیں، بس تجھے تو اشارے کی بھی ضرورت نہیں، تو ایسا کچھ کر دے کہ تیری رحمت سے سارے کام بن جائیں، مشکلیں ٹل جائیں، ناکامیاں دور ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائیں، اور علت ذلت اور قلت کے فیصلے ختم ہو جائیں۔ یا اللہ ہمارے بادشاہوں کو بھی نواز دے، وزیروں، فقیروں، مشیروں، امیروں اور غریبوں سب کو نواز دے، سب کی خیر کر دے، چھاونیوں کی، ایوانوں کی، بازاروں کی، ریل کچہریوں کی، سب کی خیر کر دے، سب کا بھلا کر دے، اور راحت رحمت کے فیصلے کر دے۔ اللہ بیماریوں کے طوفان سے بچا دے اور عافیت عطا فرما دے، سب کی حفاظت، سب کی کفایت، سب کی کفالت فرما اور سب کی مدد فرما۔ ہماری دنیا بھی بہتر فرما، ہماری آخرت بھی بہتر فرما، اور دنیا آخرت کے سارے خیر کے برکت کے دروازے کھول دے، محتاجیوں سے بچا۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ کر دے، اور جو دنیا کے جس کونے میں دعاؤں میں شامل ہیں ان کی دعائیں قبول فرما، ان کی آمین قبول فرما، ان کو خیریں عطا فرما، ان کی دل کی مرادیں پوری فرما، ان کی مشکلیں حل فرما، ان کی ناکامیاں ختم فرما، ان کی پریشانیاں ختم فرما، ان کو عافیت اور برکت اور خیر کے دروازے سدا ان کے لیے کھول دے۔ تو راضی ہو جائے گا، ہمارا کام بن جائے گا۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے، محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اگر دعاؤں کے سامنے ہمارے گناہ، کوئی لعنت یا کوئی غلطی، کوئی بے ادبی ہے تو مولا اس کے لیے توبہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اکرم من کل کریم، یا اعظم من کل عظیم، اغثنی من جودک و کرمک مد عمری ملاقی العاقبہ، انت اللہ علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ وعترتہ اجمعین، آمین، برحمتک یا ارحم۔ کچھ اعلانات ہیں، ان پہ توجہ فرمائیں۔ ہمارا مقبول اور محبوب جو پروگرام تھا شیخ الوظائف کے ہمراہ سوال و جواب کا، انشاءاللہ عید کے بعد جلد شروع ہوگا، اور اس میں جادو کیسے ہوتا ہے، جادو کیسے ٹوٹتا ہے، وہ بھی شامل ہوگا۔ اور جمعے کو 11 بجے تسبیح خانے میں درس ہوگا، حکومتی حفاظتی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ضرور جمعے کے دن تشریف لائیں۔ اور ہر جمعرات کو مغرب کے بعد آن لائن تسبیح خانے میں نہیں، شفائیہ دعا اور ذکر خاص، اسم اعظم کا دم درس، اور اسم اعظم کا دم اور بیت کا عمل، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ کرم ہوگا اور دعا ہوگی۔ اس میں شرکت فرمائیں، یعنی آن لائن اس میں شرکت کریں، اور قبولیت کے لیے اور مسائل کے حل کے لیے۔ اور یہ ہمارا 10 راتوں کا عمل چل رہا، آج اللہ کے فضل سے 5ویں رات کا عمل چلا۔ ان راتوں میں شرکت کر کے اپنے مسائل حل کریں۔ اور آخری بات یہ ہے کہ واٹس ایپ پر بہت زیادہ توجہ کریں، بہت زیادہ توجہ کریں۔ کوئی بندہ موبائل کھولے اور پریشان ہو تو اسے اپری کی پوسٹ ہی ملے، اتنا واٹس ایپ پر چھا جائیں تاکہ وہ اپنی الجھنوں، پریشانیوں، مشکلوں، مسائل میں اگر الجھا ہوا ہے تو اپری کی پوسٹ میں دنیا کا، آخرت کا یا روحانی اور طبی کوئی مشکل ہے تو وہ فوراً اس کی حل ہو جائے۔
انسانیت کے لیے فکر کا ذریعہ بنے، خیر کا ذریعہ بنے، اور مل کے اس فکر اور خیر کو اوڑھ لیں۔ انشاءاللہ ہمیشہ خیریں رہیں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔